اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب، التوبۃ تطہر القلوب وتغسل الذنوب، توبہ دلوں کو پاک اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، توبہ دلوں کو پاک اور گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ بحث جو آج الموجز فی اصول الفقہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنی۔ یہ جو بحث ہے یہ بحث پچھلی بحث سے مربوط ہے، جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آیا مشترک لفظی ہے یا نہیں ہے، مشترک لفظی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مشترک لفظی نہیں ہے تو اصلاً یہ بحث پھر بیکار ہے، اس بحث کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے اگر مشترک لفظی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں میرے عزیزو کہ مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی موجود ہے، پھر یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آیا مشترک لفظی جیسے عین ہے کو ایک استعمال میں دو معنی مستقل یعنی سونا اور چاندی میں استعمال کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہیں رائے تو عیناً ہم سونا مراد لیں ہم چاندی مراد لیں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بات میں نے آپ کے لیے یہ کی ہے کہ سابقہ بحث میں یہ بات ہو رہی تھی کہ آیا مشترک لفظی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ یہ بحث اصلاً اسی پچھلی بحث کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ مشترک لفظی جی نہیں ہے، مشترک لفظی ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ بحث کہ استعمال المشترک فی اکثر من معنی جو ہے ضرورت ہی اس کی نہیں ہے۔ لیکن اگر قائل ہو جاتے ہیں کہ مشترک لفظی ہے تو پھر جو ہے اس بحث کو کرنا پڑے گا کہ ایک لفظ مشترک کو ٹھیک ہے ایک سے زیادہ معنوں میں ایک ہی استعمال میں کرنا ٹھیک ہے یا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بحث ہے۔ تو اب ہم یہ فرض کر رہے ہیں اس بحث کرنے سے کہ بھائی مشترک لفظی ہے۔ جب مشترک لفظی ہے تو بحث یہ ہے کہ لفظ مشترک کو ایک ہی استعمال میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا مستقلاً ٹھیک ہے یا نہیں، یعنی کہیں اشترے تو عین اور اس کو استعمال کریں سونے میں بھی اور چاندی میں بھی، تو اس سے ایک مطلب خارج ہو جاتا ہے اس بحث سے کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں آگا جان لفظ مشترک کو جامع میں استعمال کرتے ہیں، جامع میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں رائے تو عیناً، اور اس سے نہ سونے کا ارادہ کرتے ہیں نہ چاندی کا بالخصوص ارادہ کرتے ہیں، بلکہ ارادہ کرتے ہیں المسمى بعین، المسمى بعین۔ جب یہ مسمى بالعین کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے ایک معنی میں استعمال ہوا ہے مسمى بالعین میں، یہ بحث سے خارج ہے آگا جان۔ تو پس آ جائیے آگا جان کہ لفظ مشترک کو جی ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بیک وقت ایک ہی استعمال میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کہیں رائے تو عیناً اور مراد جو ہے سونے میں بھی استعمال کریں اور چاندی میں بھی استعمال کریں، کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں یا یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنے کے بارے میں چار قول ہیں، چار قول۔
ایک قول ہے الجواز مطلقاً، مطلقاً جائز ہے کہ لفظ مشترک کو ایک استعمال میں زیادہ معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ نظریہ استاد بزرگوار جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے المنع مطلقاً، مطلقاً منع ہے. مطلقاً کی توضیح بعد والے کی جو تفصیل ہے قول کی اس سے سمجھ میں آئے گی. مطلقاً والا قول جناب آغا خود خراسانی اور ان کے 3 شاگرد ہیں، آغا ضیاء الدین عراقی، محقق نائینی، محقق اصفہانی، ان کا ہے وہ یہ قائل ہیں کہ منع ہیں لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں ایک ہی استعمال میں مطلب استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، منع ہے. اور تیسرا قول نا تفصیل کا قائل ہے، مفرد اور غیر مفرد میں تفصیل دی ہے. کہا مفرد میں لفظ مشترک مفرد ہے تو اس کا استعمال کرنا ایک سے زیادہ معنوں میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر تثنیہ جمع ہے مثلا وہ لفظ مشترک تو استعمال کرنا جائز ہے. اور چوتھا قول جو ہے انہوں نے تفصیل دی ہے مثبت اور منفی میں. کہا مثبت میں جائز نہیں ہے، اس بات میں جائز نہیں ہے، اور نفی میں جائز ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہیں رائے تو عینان تو جائز نہیں ہے، ما رائے تو عینان کہیں نفی کر کے تو جائز ہے. اور آگا فرماتے ہیں جو ہے میری نظر کے مطابق جو ہے لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا جائز ہے. آگا فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ عدل الدلیل علی امکان شے وقوعہ، بہترین دلیل جو ایک چیز کے ممکن ہونے پر اس کا وقوع ہے. اگر ہم کلام عرب میں دیکھ لیں کہ ایک کلمہ کو ٹھیک ہے نا ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اگر عربوں نے کیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ پھر جائز ہے، پھر سمجھیں گے کہ جائز ہے، کیونکہ بہترین دلیل جو امکان پر ہے وہ اس کا واقع ہونا ہے. اور یہاں واقع ہوا ہے لفظ مشترک ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہوا. ایک بات معروف ہے کہ محقق دوانی جو ہیں وہ مدرسہ تھا شیراز بنام منصوریہ، وہاں آئے اور جو طالب علم تھے ارد گرد ان کے اکٹھے ہو گئے. وہاں آغا محقق دوانی نے ادلہ عقلی اور سفسطہ کے ذریعے ثابت کر دیا کہ یہ جو حوض ہے اس کے اندر پانی نہیں ہے. حالانکہ توجہ کرنا وہ جو حوض تھا نا وہ پانی سے پر تھا، انہوں نے ثابت کر دیا دلیلوں سے کہ اس کے اندر پانی نہیں ہے. تو لاب نے کہا آغا جان اس کو پھر ابھی باطل کر کے دکھاؤ، اس کے اندر تو پانی ہے. انہوں نے حوض کے نیچے ہاتھ لے گئے اور پانی جو ہے چلو میں بھر کر اوپر پھینکا. کہا یہ جو موجود ہے پانی کا موجود ہونا اور لمس کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری دلیل باطل ہے. لہذا عرض یہ ہے کہ بہترین دلیل جو ہے امکان پر وہ وقوع ہے. لہذا ایک شاعر نے پیغمبر اکرم کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اس نے لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کیا ہے. المرتمی فی الدجا والمبتلا بعما والمشتقى ذما والمبتغی دینا یأتون سدته من کل ناحیۃ ویستفیدون من نعمائہ عینا. یہاں شاعر نے پیغمبر اکرم کے بارے میں جو قصیدہ لکھا ہے انہوں نے اس لفظ عین کو جو ہے مختلف معنی میں استعمال کیا ہے، ایک ہی استعمال میں. کہتے ہیں المرتمی فی الدجا، وہ جو تیر تاریکی میں پھینک رہا ہے، ٹھیک ہے، والمبتلا بعما، وہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور مشتقى بذما، جو پیاسا ہے، اور والمبتغی دینن، وہ جس کے اوپر قرضہ ہے. وہ ہر ایک جو ہے نا پیغمبر کے دروازے پر آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کی نعمتوں سے جو ہے استفادہ کرتے ہیں. یہاں شاعر نے لفظ عین کو سورج میں استعمال کیا ہے، آنکھ میں استعمال کیا ہے، مائع جاری میں استعمال کیا ہے، سونا میں استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ آدمی جو
تاریکی میں تیر پھینکتا ہے، تاریکی میں ہے، اس کو روشنی چاہیے۔ وہ آدمی جو اندھا ہے اس کو آنکھیں چاہیے، جو پیاسا ہے اس کو کیا چاہیے آقا جان؟ اس کو پانی چاہیے، اور وہ جو قرض طلب کر رہا ہے اس کو سونا چاہیے، سونے کو وہ طلب کر رہا ہے۔ تو پس آقا جان بات ثابت ہو گئی کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے میری بات آپ کی خدمت میں پہنچ گئی ہوگی، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بحث جو ہم کر رہے ہیں یہ اس فرض کی بنا پر کر رہے ہیں کہ مشترک موجود ہے، مشترک لفظی۔ اگر قائل ہو جاتے ہیں کہ مشترک لفظی نہیں ہے تو یہ بحث بالکل ختم ہے، پھر اس کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس فرض کی بنا پر کہ مشترک لفظی ہے، بحث یہ ہو رہی ہے کہ لفظ مشترک کو ایک ہی استعمال میں، ٹھیک ہے نا، دو یا دو سے زیادہ معنوں میں مستقلاً استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 قول ہیں، ایک ہے جواز مطلقاً، دوسرا من مطلقاً، تیسرا تفصیل دیتا ہے مفرد اور غیر مفرد میں، کہتا ہے کہ غیر مفرد جو ہے یعنی تثنیہ جمع میں جائز ہے، مفرد میں جائز نہیں ہے، اور چوتھے نے مثبت اور منفی میں تفصیل دی ہے، مثبت میں جائز نہیں ہے اور منفی میں کہا ہے جائز ہے۔ استاد بزرگوار جعفر سبحانی جواز کے قائل ہیں، مطلقاً جواز کے قائل ہیں، لفظ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مثبت ہو، منفی ہو، جائز ہے کیونکہ آگاہ فرماتے ہیں بہترین دلیل امکان پر وقوع ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے نبی کریم کی مد میں لفظ عین کو جو ہے نا چند معنوں میں استعمال کیا ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الامر التاسع استعمال المشترک فی اکثر من معنی، مشترک کو فی اکثر من معنی ایک معنی سے زیادہ میں استعمال کرنا۔ اذا ثبت وجود اللفظ المشترک یقع الکلام حینئذ فی جواز استعمالہ فی اکثر من معنی واحد فی استعمال واحد، استعمال واحد پہ خصوصی توجہ رہے۔ جب ثابت ہو گیا وجود اللفظ المشترک، لفظ مشترک کا وجود ثابت ہو گیا، یقع الکلام حینئذ فی جواز استعمالہ فی اکثر من معنی واحد، تو اس وقت کلام یہ واقع ہوئی ہے کہ لفظ مشترک کو ایک معنی سے زیادہ میں ایک ہی استعمال میں استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بمعنی ان یکون کل من المعنیین مراداً باستقلالہ، بعین معنی کہ ہر دو معنی مستقلاً مراد ہوں۔ کما اذا قال اشتریت لینا، جیسا کہ وہ کہے اشتریت لینا، واستعمل العین فی الذهب والفضہ، اور عین کو استعمال کرے سونے اور چاندی میں۔ فخرج ما اذا استعملہ فی معنی جامع صادق علی کلا المعنیین، پس خارج ہوا وہ جب وہ لفظ مشترک کو استعمال کرے معنی جامع میں جو ہر دو معنوں پر صادق ہے۔ یہ اس بحث سے خارج ہے، یہ بات خارج ہوا وہ چیز جب وہ لفظ مشترک کو ایک معنی جامع میں استعمال کرے، صادق علی کلا المعنیین، جو ہر دو معنوں پر صادق ہے۔ کما اذا استعمل العین فی المسمی بالعین، جیسا کہ وہ استعمال کرے عین کو مسمی بالعین میں۔ فإن الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان، سونا اور چاندی جو ہیں وہ اس عنوان کے تحت داخل ہیں۔ بھلا کون سا عنوان؟ المسمی بالعین، دونوں کو عین کہتے ہیں۔ فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنی، یہ نوع استعمال جو ہے یہ از قبیل استعمال مشترک فی اکثر من معنی، ایک معنی سے زیادہ معنی میں استعمال کی قبیل سے نہیں ہے۔ فہذا النوع من الاستعمال، یہ نوع جو استعمال کیے، لیس من قبیل استعمال المشترک فی اکثر من معنی، مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنے کی قبیل سے یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟
یہاں لفظ کو مشترک جو تھا اس کو ایک معنی میں استعمال کیا ہے، نہ کہ دو معنوں میں۔ ایک معنی المسمى بالعین ہے یہاں۔ اذا علمت ذلک، جب آپ نے یہ جان لیا، فعلم، ٹھیک ہے نا، پس جان لو، انہو اختلف فی جواز استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد علی اقوال اربعۃ۔ فعلم، جان لو کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، علی اقوال اربع، چار اقوال پر۔ اللہ کو متعلق کرو گے، اختلفہ علی اقوال اربع، چار اقوال میں اختلاف ہے، چار اقوال پر۔ الجواز مطلقاً، جواز مطلقاً جائز ہے۔ کیا مطلب؟ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں بیک وقت ایک ہی استعمال میں استعمال کرنا جائز ہے۔ مطلقاً کی جو توضیح ہے وہ بعد والی تفصیلوں سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، جو بعد والی تفصیلیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ مطلق ہے۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ استاد جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ۔ با المنع مطلقاً، من ہے مطلقاً، مطلقاً کی پھر توضیح تیسرے چوتھے قول سے سمجھیں گے۔ یہ نظریہ آپ کو بتایا، لکھ کے آیا ہوں، اخوند خراسانی اور ان کے 3 شاگرد آغا ضیاء الدین عراقی، محقق نہینی، محقق اصفہانی کا نظریہ ہے۔ اور تیسرا نظریہ یہ ہے التفصیل بین المفرد وغیرہ والتجوید فی الثانی، تفصیل ہے مفرد اور غیر مفرد میں، اور تجوید کیا ہے ثانی میں یعنی غیر مفرد میں، یعنی یہ لفظ مشترک اگر تثنیہ جمع ہیں تو اس کو ایک سے زیادہ معنوں میں ایک ہی استعمال میں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ مفرد ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے التفصیل بین الاثبات والنفی، تفصیل دی ہے مثبت اور منفی میں، ٹھیک ہے نا، والتجوید فی الثانی، اور نفی میں جو ہے ثانی یعنی نفی میں تجویز کیا ہے، جائز قرار دیا ہے لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا، ایک ہی استعمال میں ضرور رکھنا۔ جی مصنف کی نظر کیا ہے آگا جان، والحق کو جوازہ مطلقاً، حق کے مطلب یہ ہے کہ لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا جائز ہے مطلقاً۔ کیا مطلب؟ لفظ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مثبت ہو، منفی ہو، مطلقاً جائز ہے۔ اور آگا کی دلیل کیا ہے؟ وَأَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِمْكَانِهِ وُقُوعُهُ، بہترین دلیل امکان پر وقوع اس کا واقع ہونا ہے۔ اور آپ کے لیے وہ جو مثال دی ہے کہ وہ بزرگوار عالم جب مدرسے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس حوض کے اندر پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دلیلوں سے ثابت کر دیتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں پانی ہے، اب اس کو باطل کر کے ہمیں دکھاؤ، تو انہوں نے کیا کام کیا؟ اپنا ہاتھ پانی کے نیچے لے کر اوپر پھینکا، کہا یہ بہترین دلیل ہے، بہترین دلیل ہے، جب موجود ہے تو میری دلیل باطل ہے۔ بہترین دلیل امکان پر واقع ہونا ہوتا ہے، وہ واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے آپ اس کو ادھر سے مربوط کریں، یعنی لفظ مشترک کا ایک سے زیادہ معنوں میں جو استعمال ہے وہ واقع ہے، جو ابھی پڑھا جا رہا ہے۔ وَيَجِدُ الْمُتَتَبِّعُ فِي كَلِمَاتِ الْأُدْبَاءِ نَمَاذِجَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْاِسْتِعْمَالِ، متتبع جستجو کرنے والا، تحقیق کرنے والا کلمات ادبا میں اس نوع استعمال کے نمونے پاتا ہے۔ اس نوع استعمال کے یعنی بلا اس نوع استعمال کے یعنی لفظ مشترک کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کرنا اس نوع استعمال کے نمونے پاتا ہے۔ یقول الشاعر فی مدح النبی، شاعر نے نبی کریم کی مدح میں فرمایا ہے، المرتمی فی الدجا والمبتلا بعما والمشتقى زمن والمبتغی دینا یاتون صدته من کل ناحیۃ ویستفیدون من نعمائه عینا۔ توجہ، المرتمی فی الدجا کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے میں، تاریکی میں تیر پھینکنے والا، والمبتلا بعما
اور وہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں جو اندھے ہونے میں گرفتار ہے، والمشتقى زمن اور وہ جو پیاس کی شکایت کر رہا ہے، پیاسا ہے، والمبتغی دینا جو قرض کو، جس کے اوپر قرض ہے، قرض کو طلب کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یاتون سدتہ من کل ناحیۃ وہ ہر طرف سے پیغمبر کے دروازے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَيَسْتَفِيدُونَ مِن نَعْمَائِهِ اور پیغمبر اکرم کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، عیناً در حالانکہ وہ بخششاں کیا ہیں، وہ جو بخشش ہو رہی ہیں وہ عین ہیں۔ اب یہاں اس عین کو شاعر نے چند معنوں میں استعمال کیا ہے، توجہ کرنا، فَاسْتَخْدَمَ الشَّاعِرُ لَفْظَ الْعَيْنِ فِي الشَّمْسِ شاعر نے لفظ عین کو استعمال کیا ہے شمس میں، سورج میں، والبصر اور آنکھ میں، والماء الجاری اور جاری پانی میں، والذهب اور سونے میں، حیث ان المرتمى فی الدجا یطلب الضیاء اس لیے کہ وہ جو تاریکی میں تیر پھینک رہا ہے وہ روشنی کا طالب ہے، والمبتلا بعمی اور وہ جو اندھے ہونے میں گرفتار ہے، یطلب العین الباصرہ وہ دیکھنے والی آنکھ کا طالب ہے، والانسان و زمان اور انسان پیاسا، یرید الماء پانی چاہتا ہے، والمستدین یطلب الذهب اور قرض چاہنے والا کیا طلب کرتا ہے، والمستدین قرض کا جو طالب ہے، یطلب الذهب وہ سونے کا طالب ہے۔ بحث میری تمام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بھلا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لفظ مشترک کو ایک استعمال میں ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، چار قول ہیں، اور آغا مصنف کی نظر یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، مطلقاً جائز ہے، اور دلیل بہترین امکان کے اوپر اس کا وقوع ہونا ہے، اور شاعر نے لفظ عین کو چند معنوں میں استعمال کیا جو کہ ابھی عرض کر چکا ہوں۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔